حسن صاحب اسی چیز سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کئی سکولز آف تھاٹ کو دیکھا ہے پاکستان کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو ایگزسٹ کرتے ہیں، اور آپ کا نقطہ نظر اور آپ کے اسکول آف تھاٹ اور غامدی صاحب کی جو ٹیچنگز ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ کافی مختلف ہے. اور خاص طور پہ جو ایک سوال جو ہم سے ہمیشہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے مسلمان کسی ایسے سماج میں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں پر اقلیتوں کے حوالے سے، نان مسلمز کے حوالے سے کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں اکثر اس چیز کا اس تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے علماء کرام اس بات کو شاید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کو بھی وہی سماجی، سیاسی اور ثقافتی اور معاشی حقوق ملیں جو کہ مسلمانوں کو ملتے ہیں. تو اس پر روشنی ڈالیے، مگر سب سے پہلے فراہی اسکول کا اوور آل فریم ورک بیان کرتے ہوئے اس پہ روشنی. بہت شکریہ جناب برادر محترم پروفیسر تیمور رحمان صاحب، میرے عزیز دوست حمزہ علی عباسی صاحب اور بہت سارے عزیز طلبہ یہاں موجود ہیں. آپ سب کی خدمت میں آداب، سلام. تو جو سوال تیمور بھائی نے پوچھا ہے، دیکھیے جب بھی کوئی تھاٹ دنیا میں آتا ہے، وہ تھاٹ چاہے انسان کی طرف سے ہو یا ماورائے انسان ہو، خدا کی طرف سے ہو، وہ تھاٹ چونکہ انسان کے دائرہ علم میں آ جاتا ہے تو اس تھاٹ کو سمجھنا، اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا، یہ سارا کا سارا کام ہیومن ڈومین میں ہوتا ہے. جب کوئی چیز ہیومن ڈومین میں ہوتی ہے تو اس کے اندر انسان کے بائسز، انسان کا ایجوکیشنل پس منظر، انسان کا ہسٹوریکل پس منظر، آپ کا لوکل ڈیموگرافک، آپ کا کلچر اور آپ کے پری کنسیوڈ نوشنز، جو کچھ پہلے سے آپ کو ہسٹری دے رہی ہوتی ہے، یہ سب کچھ آپ کے غور و فکر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اسلام کے بارے میں ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے انسانوں کو بنایا تو بنانے کے بعد اس پہلے شخص کو دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنا الہام، اپنی بات، اپنا تھاٹ اس تک منتقل کر دیا. تو اسلام کے پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہیں اور اسلام کے آخری پیغمبر ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے درمیان میں جو پوری کی پوری الہامی روایت ہے، سب ایک ہی ریلیجن کی بات کر رہے ہیں. یہ ریلیجن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں آخری مرتبہ انسانیت کو مل چکا ہے. جب یہ ریلیجن ملا تو ملنے کے بعد پیغمبر نے ریلیجن منتقل کیسے کیا؟ کیونکہ پیغمبر تو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو دو صورتوں میں کیا انہوں نے. پہلی صورت تھی ایک اللہ کی کتاب. یہ کتابوں کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ابتدا میں ہم نے شروع کر دیا تھا، کیونکہ جب انسان کو ہم نے دنیا میں بھیجا، اس کی فطرت کے اندر کچھ خیر و شر کے اچھا شعور دائیات ودیت کر دیے، تو وہ اختلاف کرنے لگا آپس میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سب لوگ ایک تھے، ایک ہی طریقے سے سوچتے تھے، کوئی زیادہ اختلافات نہیں تھے ان کے اندر. پھر ان میں اختلافات ہوئے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر ہم نے اپنے انبیاء بھیجے کہ ان کو یاد دہانی کروائیں. یاد دہانی کا مطلب پہلے سے کچھ موجود ہے ان کے پاس. وانزل معهم الکتاب، تو ہم نے پھر ان کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی. وہ کتاب کیوں بھیجی؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ کتاب آپس کے جو تمہارے اختلافات ہیں اس میں ایک ورڈکٹ دے دیں. تو اس میں دو باتیں معلوم ہوئی کہ کتاب ایک تو ہر چیز کے بارے میں ہمیں نہیں بتاتی، کتاب ان معاملات کے بارے میں بتاتی ہے جس میں ہم لوگ کسی ایک کمبائنڈ نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بک دی قرآن کے نام سے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مل گئی کہ جو اسٹیبلش ہسٹوریکل فیکٹ کی طرح اس بک کو آگے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. جو پچھلے انبیاء تھے ان کو اتنے لوگ نہیں ملے کہ وہ اس کتاب کو اس طریقے سے آگے پہنچائیں. لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کی اگر کتاب قرآن ہے تو بائبل بھی تو اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی تو اللہ کی کتاب، ان کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کتاب اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ کتاب دی ہے. اب انسانوں کی ذمہ داری ہے اس کتاب کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آ گئی، ان کو آگے بندے نہیں ملے جو ان کی بات سننے کو تیار ہو. تو یہ دنیا ارادے عمل کا امتحان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی چیز امپوز نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ پروف نہیں کرنا چاہتے کہ دیکھو میں دنیا کے اندر اپنی کتاب کی حفاظت کر کے دکھاتا ہوں. تو پیغمبر نے وہ کتاب آگے منتقل کر دی، اور اس کتاب کے اندر کچھ ریچول، کچھ پریکٹسز کے بارے میں بات کی گئی ہے. وہ پیغمبر کے لیے بھی نئے نہیں تھے، نہ اس کی نیشن کے لیے، وہ پچھڑے چلے آ رہے تھے.
تو پیغمبر نے ان کو بھی آگے جاری کر دیا. اس کو ہم سنت کہتے ہیں اپنی ٹرمینالوجی میں. تو دین کا جو سورس ہے اس زمین کے اوپر اس وقت، اللہ کی بات اگر آپ نے جاننی ہے کہ اللہ میاں کیا کہتے ہیں، آپ کا اللہ پر اعتماد ہو گیا، ایمان ہو گیا، اس کی الگ بحث ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. تو پیغمبر ہے، ایک شخص کھڑے ہو کے دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں خدا کا منتخب فرستادہ چنیدہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیج دیا ہے، میرے پاس اللہ کی بات ہے، آؤ مجھ سے لے لو. تو وہ بات اس نے دو طریقے سے ہم تک پہنچائی ہے، ایک بک آف دی گاڈ اور ایک اس کی پریکٹسز جو پریکٹیکل فارم میں پیچھے سے آ رہی تھی. اس کی مثال نماز کی. یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کا آغاز رسول اللہ نے نہیں کیا، روزے کا آغاز رسول اللہ نے نہیں کیا، حج کا آغاز رسول اللہ نے نہیں کیا، وہ سب کچھ پیچھے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، آپ نے اس کو آگے پہنچا دیا. اب جب یہ پہنچا دیا تو پہنچانے کے بعد ایک کلام ہے اور ایک پریکٹس ہے. پریکٹس کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ پریکٹس کو اتنی بڑی تعداد لوگوں کی کر رہی ہے کہ اس میں اگر آج بھی کوئی شخص کھڑے ہو کے آپ دیکھیں نماز پڑھنے جائیں، کوئی مسجد میں مولوی صاحب ظہر کی 5 رکعتیں پڑھانی شروع کرے نا تو پیچھے سے کوئی جا کے ان کا ہاتھ پکڑ لے گا، نہیں تو 4 ہی ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد نے اس کو منتقل کیا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً امپاسبل ہے. بھائی کیسے ہوگا کہ 1 ارب لوگ مل کے بیٹھے ایک جگہ پہ اور ڈیسائیڈ کریں کہ آج سے ہم نے جھوٹ بولنا ہے، نمازیں تو 6 ہوتی ہیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. البتہ جو کتاب ہے وہ ایک زبان کے اندر ہے. جب کوئی چیز زبان کے اندر آتی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے. اس لیے کہ زبان مشتمل ہوتی ہے ورڈ پہ، ورڈ مشتمل ہوتا ہے سینٹنس پہ، سینٹنس کے ارد گرد ہوتا ہے کانٹیکسٹ، سیاق و سباق. تو دنیا کے اندر کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو محنت نہ کرنی پڑے. یہ محنت آپ کریں گے تو اس میں اختلاف ہوگا. بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. آپ سینٹنس کمپوزیشن میں اس لفظ کو کہاں رکھ رہے ہیں، آپ کانٹیکسٹ کو کہاں سے اخذ کر رہے ہیں، امیڈیٹ پیچھے سے یا بہت پیچھے سے، تو اس سے انٹرپریٹیشن کا فرق پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو اس وقت مذہبی ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز موجود ہیں یا ٹریڈیشنز موجود ہیں، میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ ہم کیا یونیک کام کرتے ہیں یا ہم ہیں کون. کوئی بھی نہ ہوتا ان میں سے، نہ سلفی روایت ہوتی، نہ فقہی روایت ہوتی، نہ صوفی روایت ہوتی، نہ کچھ اور، کوئی بھی نہ ہوتا، ہم لوگ ہی اکیلے ہوتے ہیں تب بھی آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے. صحیح. اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ایون دو ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک فریم آف ریفرنس ہے، ایک پرنسپل پروٹوکول اینڈ ٹیکسٹ کو سمجھ، اسٹل وی آر ان اے ڈفرنس آف اوپینین. 3 بڑے لوگ ہیں ہماری فکر کے. فرائی صاحب ایک ہی آیت کے بارے میں سیم پرنسپلز اپلائی کر کے الگ بات کر رہے ہیں. مولانا امین حسن اصلاحی ان کے شاگرد ہیں، 50 سال تفسیر لکھی، الگ بات کر رہے ہیں. رامبی صاحب کے پیچھے 100 سال کا علم کھڑا ہوا ہے، وہ اسی آیت پر انہی ٹولز کی بنیاد پہ غور کر کے الگ بات کر رہے ہیں. تو اختلافات ہوتے ہیں اور ہوں گے. عام طور پہ ان اختلافات کو جیسے پورٹرے کیا جاتا ہے، یار ہمیں تو دین سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں اتنے زیادہ مولوی لڑتے رہتے ہیں آپس میں. کوئی مولوی دنیا میں نہ ہوتا، صرف ہم جیسے ہی لوگ ہوتے نارمل سے، تب بھی اختلاف کر رہے ہوتے. صحیح. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد ہمارے ہاں جو میجر تعبیرات ہیں دین کو سمجھنے کی، وہ بنیادی طور پہ 3 ہیں. ایک ہے فقہی منہاج، فقہی روایت، ایک ہے سلفی روایت، اور ایک ہے صوفی روایت. یہ 3 روایات ہیں. ان تینوں روایات میں اصل کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، جس وقت پیغمبر دنیا میں آیا تو پیغمبر ایک انسان تھا. اس کے آنے کے بعد اس کے کچھ ایکشن سے ہسٹری بننا شروع ہوئی. یہ ہسٹری کا ریکارڈ ہے جو آپ کو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے. یہ جو احادیث کی کتابیں آپ کے سامنے آتی ہیں نا، بخاری، مسلم، وہ خود جب اس کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ہسٹری بیان کر رہے ہیں. تو ہسٹری پیغمبر کی بھی ہم تک پہنچنا شروع ہو گئی، اور ورڈ آف گاڈ بھی ہم تک پہنچنا شروع ہو گیا. تو ایک بہت فطری اور نیچرل سوال ہے جو پہلے دور کے علماء کے سامنے آیا کہ اگر ہمیں ہسٹری کے اندر پروفٹ کا کوئی ایسا ایکشن ملتا ہے جو بظاہر بک آف دی گاڈ سے کانٹرڈکٹ کر رہا ہے، جی، تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ تو یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جس سوال کے بعد مذہب کی ڈفرینٹ تعبیرات وجود پذیر ہونے شروع ہو. تو ایک جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہسٹری ہم تک آئی ہے، اس ہسٹری میں رسول اللہ کے ارشادات ہیں، صحابہ کرام کے مختلف ایکشنز ہیں جو ہم تک پہنچ گئے ہیں. ہم اس کی روشنی میں بک آف گاڈ کا مطالعہ کریں. اس کو ہم کہتے ہیں سلفی منہاج. اس منہاج کے اندر روایت، ہسٹری اصل ہوتی ہے. گویا ہسٹری اوپر چلی گئی اور قرآن اور جو دوسرے سورسز ہیں وہ نیچے آ گئے انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے. دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا وہ یہ تھا کہ خود ہسٹری کے اندر بھی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اکثریت، لوگوں کی کنسنسس، اس کو ہماری اصطلاح میں اجماع امت کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا.
ایون دو قرآن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی قرآن کے لفظ کا یہ مطلب ہے، آپ کہتے ہیں یہ مطلب ہے، آپ کہتے ہیں مطلب ہے، وہ کہیں گے ہم دیکھیں گے جمہور کیا کہہ رہے ہیں، جس پر اتفاق ہے ہم اس کو مان لیں گے۔ تیسری جو انٹرپریٹیشن ہے صوفی انٹرپریٹیشن، وہ یہ کہتی ہے کہ یار یہ لوگ تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں آپس میں، یہ کہتے ہیں لفظ کی بحث میں جاؤ۔ مقصد کیا ہے دین کا؟ مقصد دین کا تھا ٹو پیوریفائی، تو پیوریفیکیشن اگر حاصل کرنی ہے تو ہم کیوں نہ ان تمام ٹولز کو، ان ذریعوں کو ایک طرف رکھیں اور ہم وہاں چلے جائیں جہاں پر ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ چلے گئے کہ بھائی مقصد ہے پیوریفیکیشن، اور پیوریفیکیشن ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک ہم اللہ کے بالکل قریب نہ ہو جائیں۔ بہت سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ تو اس اسکول آف تھاٹ یا اس پوائنٹ آف ریفرنس میں اصل کی حیثیت ہو گئی خدا تعالیٰ کا مواجہہ، خدا تعالیٰ کا مشاہدہ، خدا تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو ایکسپیرینس کرنا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پیرلل اسکول آف تھاٹ بنایا، پورا روڈ میپ بنایا کہ بھائی اس میں بیت کے سلسلے ہوں گے، یا آپ چشتی ہوں گے، یا صوفی قادریہ ہوں گے، یا نقشبندیہ ہوں گے، پھر آپ بیت ہوں گے، پھر آپ شیخ کے ساتھ فنا پھر شیخ، فنا پھر رسول، فنا پھر اللہ کے مراحل طے کرتے ہوئے کرتے 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 آپ سلوک کی منازل طے کریں گے، اور ایک دن آپ کو جو ہے نا وہ کچھ پاور نظر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے پوری امت کے علم کا خلاصہ۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ سب لوگ اور کوئی کام نہیں کر رہے، اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں جو کہ بڑے پازیٹیو کام ہیں، وہ زبان کو آگے منتقل کر رہے ہیں، وہ علوم کی بنیاد رکھ رہے ہیں، وہ دین پہ غور و فکر کے اصول مرتب کر رہے ہیں، لیکن یہ ان میتھڈالوجیز میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 100 سال پہلے ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کا نام ہے امام حمید الدین فرائی۔ وہ بیسیکلی تو جو جدید علوم ہے دنیا کے، فلسفہ ہے، سائنس ہے، ہسٹری ہے، ان سے واقف ہے، زبان جانتا ہے، بہترین انگریزی، بہترین ہیبرو، اس کا ایک ورلڈ ویو ہے، سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ دین کا عالم بنتا ہے، علوم اسلامیہ کی راہ اختیار کرتا ہے۔ وہاں جا کر وہ یہ چیز ڈسکور کرتا ہے کہ یار یہ جو کتاب ہمارے سامنے ورڈ آف گاڈ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جتنی انڈرسٹینڈنگ اور میتھڈالوجیز ڈیولپ ہوئی ہیں، یہ سب کی سب میتھڈالوجیز کو ریوزٹ ہونا چاہیے۔ اور کس بنیاد پہ ریوزٹ ہونا چاہیے؟ وہ جو پرنسپل نکال کے لے کر آتا ہے وہ اتنا بیسک، اتنا یونیورسل، اتنا فنڈامنٹل اور اتنا آبویس ہے کہ بسا اوقات سامنے پڑی ہوئی حقیقتیں ہزاروں سال گزر جاتا لوگوں سے اوجھل ہو جاتی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو کتاب ہے خدا کی، اس کتاب کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے زبان سمجھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور زبان کو سمجھنا ہے تو آپ کو اس عہد میں جانا پڑے گا اور اس عہد کا محاورہ سمجھنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ خدا کی کتاب ہے، کوئی متفرق اقوال زرعی کا مجموعہ نہیں ہے، کوٹس نہیں ہے کہ ادھر ادھر رکھ دیے گئے ہیں، یہ منظم صورتوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ 114 صورتیں ہیں۔ جب صورت ہے، یہ آیت الگ الگ نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس صورت کے اندر کوئی کمپریہنسو، کوئی کوہیرنس ہوگی، کوئی نظم ہوگا، کوئی مشترکہ بات ہوگی، کوئی پلاٹ ہوگا، اس پہ بات ہو رہی ہے، آؤ اس کو دریافت کرتے ہیں۔ تو اس کو دریافت کرنے کا آغاز کیا انہوں نے، اور پھر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے لفظ، جملے کا کانٹیکسٹ اور جملے کی تعلیف، یہ 3 مراحل، یعنی لفظ، کانٹیکسٹ اور اسٹرکچر، اور آپ نے وہ جو پوری بات ہے، سیکوینس آف تھاٹ ہے، اس کو دریافت کرنا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے پورے دین کے اندر جو کچھ فقہ، کلام، تصوف، فلسفہ، تاریخ کہتی تھی، اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کا کام کیا اور قرآن مجید پہ غور کیا۔ اب جب انہوں نے قرآن پہ غور کیا تو اس سے ایک بالکل نئی دنیا دریافت ہو گئی، اور وہ جو نئی دنیا تھی، وہ نئی دنیا خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی بعض سنتیں ہیں ان کو بیان کرتی ہے، خدا کے کچھ پیغمبر کے ساتھ اسپیسیفک قوانین ہیں ان کو بیان کرتی ہے، کچھ چیزیں شریعت اور دین کی اپنے کانٹیکسٹ، اپنی ہسٹری کے ساتھ خاص ان کو بیان کرتی ہے۔ تو اس سے ایک اسکول آف تھاٹ بننا شروع ہوا۔ یہ بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں دبستان شبلی۔ اس کا آغاز شبلی نعمانی سے ہوتا ہے، ان کے فرسٹ کزن تھے حمید الدین فرائی کے۔ اچھا، اور شبلی ہی ہیں جنہوں نے فرائی کو بہت سپورٹ کیا ہے، ان کی اس طرح کی چیزوں کو، تحریروں کو۔ ابتدا میں عالم عرب متعارف ہوا امام فرائی کے کام سے، اور امام فرائی جو تھے وہ بالکل ایک گمنام آدمی تھے، یعنی ان کا اس طرح سے کوئی پبلک اپیرنس نہیں تھی، اپنا جو بالکل ایک ہسٹری کے اندر گم ہونے والی شخصیت ہوتی ہے، ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے لکھنا شروع کیا، اور لکھنے میں بھی پوری کتابیں نہیں لکھی انہوں نے، چند ان کے مختصر سے کتابچے ہیں، لیکن انہوں نے اس پر روشنی دے دی، پرنسپلز دے دیے، پورے قرآن کی تفسیر بھی دی تھی۔ پھر وہ پاکستان میں، اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام میں پڑھاتے رہے، لیکن لکھتے رہے، کام کرتے رہے، تو پورا کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہونا شروع۔ شبلی جو تھے وہ بھی بڑے جینیس آدمی تھے، ان کے ہاں بھی یہ تھا کہ یار کریٹیکلی ریوائز کرنا ہمارے پاس جو کچھ ہے، انہوں نے ہسٹری پہ کام کرنا شروع کیا،
ان کے شاگرد ہیں سید سلیمان ندوی، انہوں نے ان کے کام کو آگے بڑھایا. اسی دور میں علامہ اقبال کھڑے ہوئے ہیں جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کی بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی آتے ہیں. ایک تو مولانا مودودی کا آپ کو پولیٹیکل تھاٹ نظر آتا ہے، جی بٹ اٹ ان ایسنس جو ہے وہ بھی براہ راست قرآن مجید پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بر صغیر میں مولانا امین حسن اصلاحی، انہوں نے پوری کی پوری اسکول آف تھاٹ کی سامنے روشنی میں تفسیر لکھی. پھر مولانا وحید الدین خان انڈیا میں، پھر غامدی صاحب، یہ کچھ 7-8 لوگوں کا ایک گروپ ہے جو پچھلے 100 سال میں اس تھاٹ کو آگے لے کر چل رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ دین کے باب میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی سورسز سے ہٹ کے، اور سورسز کو سمجھنے کے کچھ یونیورسل پرنسپلز اور پروٹوکولز ہیں، ان کے تحت ہم سمجھیں گے تو بات مانی جائے گی. میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ فرق کیا واقع ہوتا ہے. یعنی اس پورے اسکول آف تھاٹ میں جب آپ ایسے جاتے ہیں اور جب آپ جنرل طریقے سے جاتے ہیں، فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ جب ہم نے قرآن کو پڑھا، ہمارے اسکول آف تھاٹ میں آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں کھڑا ہوا ہے. وہ پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے آدم علیہ السلام سے، اس کو لے کر آگے چل رہا ہے. جب اس کو لے کر آگے چل رہا ہے تو کوئی نئی ہدایت لے کے نہیں آیا. اچھا، اس کے کچھ قوانین ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 2 قوموں کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے ختم نبوت کرنا تھا، پیغمبر کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو اب قوموں کو وہ ذمہ داری دینی ہے. یہ قرآن مجید ان قوموں میں سے قوم سے گفتگو کر رہا ہے، بنی اسماعیل. تو بنی اسماعیل کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے، ان سے بات کر رہا ہے. پھر جس کو کتاب دی گئی ہے وہ رسول ہے. تو رسول جب دنیا میں آتے ہیں وہ کچھ خاص کام کر کے جاتے ہیں. جو کام آخرت میں ہونا ہے اس کا ایک ریپلیکا، اس کا ایک ٹریلر دنیا میں دکھا کے جاتے ہیں. جب وہ دنیا میں دکھاتے ہیں تو ان کے سامنے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر دنیا میں عذاب آتا ہے. اگر آج کے زمانے میں آپ آج کی اصطلاح مستعار لیں تو پرسیکیوٹ کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. جی یہ معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. پھر پیغمبر کے ساتھ کچھ خاص ہدایات ہیں، کچھ اس قوم کے ساتھ خاص ہدایت ہیں، کچھ ہدایات ہیں جو پوری دنیا تک قیامت تک کے لیے اس کتاب میں لکھ دی گئی ہیں. ٹھیک. تو وہ جو کتاب ہے نا اس کا ایک پلاٹ ہے. وہ انذار یا دہانی سے شروع ہوتا ہے، انذار عام پہ جاتا ہے، پھر اتمام حجت کنکلوسیو آرگومنٹ آتا ہے، پھر پیغمبر ہجرت و برات کرتا ہے، پھر جزا و سزا اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اب اگر آپ اس کتاب کو اس کانٹیکسٹ میں نہ پڑھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید کو آپ کھولیں سورہ توبہ کو تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ان کافروں کو مار دو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ، جہاں ملیں، خُذُوهُ وَاحْصُرُوهُ وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، یہ گھاٹ میں بھی چھپے ہو تو مار دو. تو یہاں سے القاعدہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اللہ کا حکم ہے مار دو. وہاں سے کوئی اور صاحب اٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ بھئی حدیث میں آیا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے تو حکم دیا اللہ کے پیغمبر، کہتے ہیں کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا میں اس کو مار دوں گا. تو اب ہمارے پاس آپ آئیں گے تو ہم کہیں گے قرآن ہے تو اس کے کانٹیکسٹ میں جاؤ، اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس کی ایک سنت ہے، یہ پیغمبر کے ساتھ خاص بات ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ بات جو آج جنرلائز ہو رہی ہے کہیں خاص ہو جائے گی، کہیں خاص ہو رہی ہے جنرلائز ہو جائے گی. تو یہ فرق واقع ہوتا ہے. اس پس منظر میں اب اس سوال کی طرف ہم آتے ہیں اگلے 3 منٹ میں کہ جو موضوع ہے آج کا، اقلیتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے دین اسلام ہمارے اس اسکول آف تھاٹ کے پرسپیکٹو میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں نا کہ دین کیا کہتا ہے تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے جانا پڑے گا سورسز میں. تو پورے سورسز کو پڑھ جائیے، وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے سرے سے زیر بحث ہی نہیں، زیر بحث ہی نہیں، زیر بحث ہے ہی نہیں، زیر بحث ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے زیر بحث؟ اس لیے زیر بحث نہیں ہے کہ یہ اس کے کنسرن کی چیز نہیں ہے. اس کا جو مخاطب ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ پیغمبر اور اس کی آڈینس ہے. اب اگر آپ اس ویژن کے بغیر قرآن مجید میں جائیں اور کہیں اقلیتوں کے حقوق ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو دنیا کے اندر اقلیتوں کے ساتھ اگر کوئی ظلم کیا جا سکتا ہے تو اس کے سارے ورڈکٹس وہاں مل جائیں گے. اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتے اس وقت تک ان کے ساتھ آپ نے لڑائی کرنی ہے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، ان کا قتل کرو اس وقت تک جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں اور دین صرف ایک اللہ کا ہو کے نہ رہ جائے. تو اگر آپ اس کانٹیکسٹ کے بغیر جائیں گے اقلیتوں کے حقوق جاننے کے لیے تو جو کچھ آپ کو ملے گا اس کو آپ بیان کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوں گے آپ. اس کے بعد یہ تو دین کی ہدایت تھی، نہ دین کا موضوع ہے، نہ دین کا کنسرن ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پیغمبر تو یہ قرآن دے کے چلے گئے. دنیا کا ایک ٹرینڈ، دنیا کا ایک عرف تھا کہ اس زمانے میں لوگ حملہ کرتے تھے، اپنی سلطنتیں بڑھاتے تھے. دین نے اس بارے میں ایک پازیٹیو ہدایت دی کہ آپ پر حملہ ہو یا
آپ نے ظلم اور عدوان اور جاہریت کے خلاف اقدام کرنا ہو، اس کے علاوہ جنگ نہیں کی جا سکتی، یہ دین نے بتا دیا ہمیں. لیکن مسلمانوں نے الحمدللہ اس پر بھی کبھی عمل نہیں کیا. یعنی رسول اللہ تو چلے گئے، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ خاص تھے، انہی اقوام پہ انہوں نے اقوام حجت کیا. اس کے بعد جو دنیا کا ٹرینڈ تھا، نہ مسلمانوں نے کیا نہ غیر مسلموں نے کیا، یہ دنیا کا عرف تھا، یہ آپ حملہ آور ہوں گے، آپ پر حملہ کر دیا جائے گا، یہی ہوتا تھا. اب آپ حملہ آور ہوں گے تو حملہ آور ہونے کے بعد آپ نے اگر ان کو اپنا باج گزار بنا لیا، قیدی بنا لیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے آپ نے، یہ دین نے سرے سے چونکہ بتایا نہیں تھا. حملہ کرنے کی اجازت آپ نے دین سے لی نہیں، اب آپ دین سے کیوں پوچھنے آگے کہ بھئی ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو کرنا ہے وہ عالمی عرف کے تحت ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ ہی کریں گے. تو دنیا کی تاریخ میں یہی ہوتا چلا آیا کہ آپ اقلیتوں کو، یا جس وقت ان لوگوں جن کو آپ حملہ کر لیتے تھے وہ مائنورٹیز میں ہوتے تھے، اپنے اپنے رسم، اپنے اپنے رواج کے مطابق فیصلے کرتے رہتے تھے. اسلام سے اگر آپ پوچھتے تو اسلام کہتا حملہ مت کرو، اور اگلی بات پوچھتے کہ آپ کو ریاست وجود پذیر کرنی ہے تو وہ کہتا بھائی امرہم شورا بینہم، نظم اجتماعی لوگوں کی اکثریت سے ریاست بنانی ہے. اس کا نہ دنیا میں ٹرینڈ تھا نہ مسلمانوں کو اس کا ہوش ہے، اس لیے کہ کوئی سسٹم ہی نہیں تھا ہمارے پاس. ہمارے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کی رائے لے کر، مشورہ کر کے جمہوری انداز میں، یہ خود جو اس وقت آپ کو ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹس نظر آتی ہیں 200 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے وہ بھی اسی پہ چل رہے تھے، سب حملہ کر کے جیتے تھے. اگلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، یہ جب بنا ہے، اس کو بننے کے بعد جو یہاں پر اقلیتوں کے حقوق کی بحث اٹھی ہے، اس کو میں کیسے دیکھتا ہوں، اس کو میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. ہمارا ملک جس کانٹیکسٹ میں بنا ہے وہ نیشن اسٹیٹ کی تھیوری ہے. دنیا کے اندر پہلے بھی مختلف رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پر اپنی قومی شناخت اور تشخص قائم کر کے لوگ ایک ٹیریٹری میں رہتے تھے. دنیا میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد لوگ ایک جگہ سے نکلے، دنیا میں ٹریولنگ کے آثار پیدا ہوئے، تو یہ ایک سوچ سامنے آئی کہ بھائی ایک خطہ ارض کے اندر کیا یہ ممکن ہے کہ مختلف الخیال، مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف مذاہب کے لوگ رہیں، تو ان کی کوئی مشترکہ قومی شناخت بنا دی جائے. تو یہ تھیوریز تو 16ویں صدی سے یورپ کے اندر چل رہی تھی، آپس میں لڑ کے جب وہ تھکے ہوئے تھے، تو یہی صورتحال یہاں سامنے آئی کہ بھائی یہاں پر بھی کیوں نہ دو مختلف قوموں کو الگ الگ آباد کر دیا جائے. یہ ٹھیک ہے کہ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی قومی شناخت کو مسلمان کی حیثیت سے منوایا اور کہا کہ ہم اس ملک میں کیونکہ اکثریت میں تو ہم یہاں پر رہیں گے. لیکن جو لوگ پہلے سے یہاں موجود تھے، جو لوگ پاکستان میں پہلے سے موجود تھے، وہ لوگ یہاں کے رہائشی تھے. تو نیشن اسٹیٹ کے اصول کے مطابق جس وقت یہاں تقسیم ہوئی ہے اور ایک جمہوری اسٹیٹ قائم ہوئی ہے، تو جمہوری اسٹیٹ کے اندر اکثریت اور اقلیت کی کوئی بحث سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی. یہ بعض جگہوں پر پیدا ہوئی ہے، جیسے ملیشیا میں ہوئی ہے. گوروں نے خود آزادی دیتے ہوئے جو ملے قوم ہے وہ وہاں ڈومیننٹ تھی، انہی کے بادشاہوں کو کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے لیگل کر دیا. آج بھی وہاں پر جو چائنیز ہیں وہ مائنورٹی میں جیتے ہیں، اگرچہ وہ اس وقت نیشن اسٹیٹ کے اصول میں بنے ہیں، وہاں پر جمہوریت رائج ہے. لیکن ہمارے ملک کا یہ معاملہ نہیں تھا. ہمارے ملک کو جس وقت آزاد کیا گیا تو یہاں پر یہ بات طے تھی کہ یہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگ کہتے ہو مسلمان، آپ کو غیر مسلموں کی اکثریت سے خوف آتا ہے، آپ اپنا الگ خطہ ارض دینا چاہتے ہو، ہم الگ کرتے ہیں آپ کو. لیکن جن لوگوں نے ہمیں الگ کیا اور جن لوگوں نے ہمیں الگ کروایا، ان میں سے کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس مملکت کے اندر ہم بطور مذہبی شناخت کے اپنا کوئی اکثریت تسلط قائم کریں گے. جب یہ نہیں تھا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے اندر میں بطور مسلمان یہ گفتگو کرنے کا بھی حق رکھوں کہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ پاکستان میں کوئی مائنورٹی ہے ہی نہیں. دے آر آل ایکول سٹیزن. ہم نے ان کو یہاں پر لا کے آباد نہیں کیا جو یہاں کے ہندو ہیں، یہاں کے مسیحی ہیں. ہم نے ان پر حملہ کر کے ان کو فتح نہیں کیا کہ آج ہم ان کے ساتھ ماضی کے عرف کے مطابق فیصلہ کریں. یہ ان کا ملک ہے، یہ ان کی سرزمین ہے، یہ ان کا دیس ہے، یہ ان کی دھرتی ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز تھی. لیکن جو ہوا ہمارے ملک میں وہ ہوا یہ کہ ہم چونکہ اپنا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو رکھتے تھے اور ہماری ہسٹری کے اندر چونکہ جمہوریت، جمہوری اقدار، جمہوری روایات کہیں نہیں پائی جاتی، تو ہم نے وہ کانسیپٹس جو آج سے 300 سال پہلے
حملہ آور اپنے مفتوح اقوام کے ساتھ کرتے تھے، اس کو جدید نیشن اسٹیٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن میں بلینڈ کرنے کی کوشش، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف آپ کا کانسٹیٹیوشن اس وقت ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی سب کو برابر کے حقوق ہونے چاہیے، سب کو آزادی ہونی چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، دوسری طرف وہی کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم ملک کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ جی بھائی جب آپ نے یہ لکھ دیا غیر مسلم ملک کا سربراہ نہیں بن سکتا، تو پھر اس کے بعد باقی شیخوں کو آگ لگا دیں آپ، جی اس لیے کہ باقی آپ نے اس کو جتنے حقوق دے دیے وہ اس کو نہیں چاہیے حقوق، اس لیے کہ آپ نے پہلی لائن میں یہ واضح کر دیا کہ بھائی تم ایکول نہیں ہو، میرے بچے امریکہ میں پیدا ہوئے، میرا امریکہ سے میری نسلوں کا کوئی تعلق، کوئی وابستگی نہیں ہے، لیکن ان کے سیاسی حقوق وہاں پر ہوئی ہیں جو پچھلے 300 سال سے رہنے والے لوگوں کے۔ میرا بچہ اٹھ کے کل وہاں پریزیڈنٹ کے لیے کانٹیسٹ کر سکتا ہے، لیکن جن کی یہ دھرتی تھی، جو یہاں پر پچھلے 1000 سال سے آباد تھے، اس ملک کو ہم نے آ کر نہ قبضہ کیا نہ فتح کیا، ہمیں تو لائن کھینچ کر گورے دے کر گئے اور کہا کہ یہ ڈومینین اسٹیٹ ہے، یہاں پر آپ نے اس طریقے سے رہنا ہے۔ ہمارے بانی نے پہلی تقریر کی تو کہا یہاں سب آزاد ہیں، سب آزاد ہیں، آپ گرجوں میں جاؤ، مندر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، آپ کو خوف کیا ہے؟ لیکن ہمارا جو کانسیپٹ تھا اسٹیٹ کا، ہم نے جمہوریت کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا، ہم کبھی باؤنڈری کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی نفسیات میں یہ جو لکیریں کھینچی گئی ہیں یہ دل سے کبھی تسلیم نہیں کی جاتی، اس لیے آپ دیکھیں بار بار بات ہوتی ہے عالمی خلافت کی، ہم یہاں سے نکلیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا پہ 1000 سال طاقت کے بل پر رول کیا ہے، وہ طاقت اب چھن گئی ہم سے، اور چھننے کے بعد جمہوری انداز میں نیشن اسٹیٹ کا ایک تحفہ دنیا کو ملا، اس کے 1000 مفاسد ہوں گے لیکن مل گیا ہے، تو ہم اس کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو بند نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں بند کر سکتے؟ اس لیے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن میں دین جو ہے اس کی ہدایت محدود نہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف مسلمانوں کو ہے۔ تو پاکستان کے اندر اقلیتوں کی بحث نہیں ہے، ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی امریکیوں کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ شاکنگ بات کر دیا۔ تو یہ پرابلم اتنی سادہ پرابلم نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور نہ صرف سب سے پہلے ایکسپلین کیا کہ دین کیا ہے، مگر پھر دین کے اندر جو مختلف سکولز آف تھاٹس ہیں جن کو عربی میں ہم مذہب کہتے ہیں، ویسے یہاں پہ ہم لفظ مذہب جو ہے وہ دین کے ساتھ ہی جوڑ دیتے ہیں اکثر و بیشتر، ان کو آپ نے سمجھایا۔ اور پھر سب سے اہم بات جو آپ نے سمجھائی وہ یہ کہ بہت سارا کچھ جو کہ اس زمانے کے اندر ہو رہا تھا، جو ورلڈلی ٹریڈیشنز تھے، کسٹمز تھے، لاز تھے، ان کو بھی ہم نے دین کا حصہ سمجھ لیا اور آج بھی سمجھتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ دنیا پہ ہی ہماری حکمرانی ہونی چاہیے۔ مگر اس میں آپ نے بہت کنٹروورشل باتیں ہیں یہ، حالانکہ انہوں نے اتنے پیارے انداز میں کی ہے کہ آپ تو شاید ایسے ہیں جیسے لوری سن رہے ہوں، مگر یہ بڑی کنٹروورشل باتیں، بیکاز وہ بچپن سے، میں تو حسن صاحب جب بھی اسلامک اسٹڈیز کی ہم کلاس لیتے تھے تو ہم تو بچپن سے یہ لکھتے تھے کہ اسلام کا اپنا سیاسی نظام ہے، اسلام کا اپنا معاشی نظام ہے، اسلام کا اپنا سماجی نظام ہے، وغیرہ وغیرہ، مطلب ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ مگر اب آپ نے یہ بتایا کہ وہ چیز جو ہم کمپلیٹ کوڈ آف لائف سمجھ رہے ہیں وہ کوڈ آف لائف تھا، مگر وہ اسلام کا نہیں تھا، وہ اس دنیا کا تھا۔ ایگزیکٹ۔ تو یہ بہت بہت بڑی بات کی۔ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا، آپ اتنی دیر تھوڑا سا پانی پیئیں، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے سپر اسٹار بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اپنی جرنی بڑی ہی دلچسپ ہے، اگرچہ میری ان سے پہلی ملاقات ہے شاید۔ ہاں جی ہے نا؟ بالکل، سنتے رہتے ہیں آپ کو ویسے۔ تھینک یو، پہلی ملاقات، ویری سویٹ۔ کوئی نہیں سنتے ہیں، کہہ نہیں بٹ ویری سویٹ ہے نا۔ مگر حمزہ آپ کی اپنی جرنی بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ آپ کا تعلق شوبز کی دنیا سے رہا، اور شوبز کی دنیا کیسی ہوتی ہے، لائف آف گلیمر اینڈ گلٹس اینڈ سو آن، وہ سب جانتے ہی ہیں۔ اور مگر چند سال پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے دین میں بڑی دلچسپی لینی شروع کی اور کئی سال اس پہ ریسرچ کی۔ میرے جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ غامدی صاحب کے سینٹر بھی گئے، آپ نے اسٹڈی کیا، اور سب چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد اب آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ پبلش بھی ہو چکی ہے اور اس کی تقریب رونمائی بھی ہونے جا رہی ہے لاہور میں ہی، میرے خیال اسی ہفتے یا اگلے مہینے ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ جو جرنی ہے اس کو ذرا ایکسپلین کریں، اور اگر ہو سکے تو خاص طور پہ جو غامدی اسکول آف تھاٹ ہے
اس کا کیا اثر ہوا آپ پہ, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. I'll make it very short کہ جی میرے لیے خدا اور آخرت کا ہونا ایک بڑا ریشنل کوشچن تھا. یہ دین کی باتیں, خدا کی باتیں, اس کا مجھے آنیسٹلی نہ شوق ہے نہ مجھے انٹرسٹ ہے. سو میرے لیے مجبوری تھی بیکاز آئی ڈونٹ نو ہاؤ اولڈ are you guys. I think you guys are 20-ish. اتنا ہی ہے. تو not too long ago I was also your age. تو میرے لیے بڑا ایک سوال تھا کہ یار ایک زندگی ہے, میں نے جینی ہے, موت آنی ہے, مجھے کانوں میں جو باتیں پڑتی رہتی ہیں میرے کہ موت کے بعد کسی قسم کا خدا ہے, آخرت ہے. اور صرف اسلام نہیں کہتا, کرسچینٹی بھی مور اور لیس یہ بات کرتی ہے, جوڈیزم بھی یہ بات کرتی ہے, میجورٹی آف ورلڈ ریلیجنز ایکچولی یہی بات کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور اس کے نتیجے میں یا ایک بڑی اچھی پرماننٹ جگہ جہاں پہ جانا ہے جنت, یا ایک پرماننٹ بہت ہی بری جگہ جہاں جانا ہے دوزخ. تو مجھے یہ تھا کہ آئی نیڈ ٹو میک اپ مائی مائنڈ آن دس ٹو اے ریزنیبل ایکسٹینٹ. آئی انڈرسٹوڈ کہ شاید کنکلوسیو جواب نہ ملے, مطلب کوئی ایسی اینٹی نہیں ہے کہ اس کو مجھے ملا دیں, ہاں جی یہ خدا ہے پوچھ لیں کیا سین, لیکن ایٹ لیسٹ آئی نیڈ ٹو میک اپ مائنڈ ٹو اے ریزنیبل ایکسٹینٹ تاکہ میں زندگی اس حساب سے جی سکوں کہ اگر قیامت ہے, آخرت ہے, تو پھر مائی لائف شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹورڈز میکسیمائزنگ سکسیس ان دیٹ اکاؤنٹیبلٹی. دیٹس دا موسٹ ریشنل تھنگ ٹو ڈو, رائٹ. اور اگر قیامت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نہیں ہے, تو یار زندگی بڑی رنگین ہے. پھر میں پاگل ہوں کہ زندگی کی اتنی اپس اینڈ ڈاؤنس کو فیس کروں, پھر میں عیاشی کروں زندگی میں. For me, I'm very ambitious. So then no matter what the moral cost, I need to maximize on my worldly success, right? So for me, it was a very rational question and I needed to make up my mind. تو اس pursuit نے مجھے پہلے تھوڑا سا agnosticism کی طرف لے گیا مجھے, کیونکہ مذہبی طبقہ ہمارا ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گیا. اس وقت جو تھا بہت ہی hostile تھا towards questioning. سائنس کی وجہ سے ایکچولی پھر میں واپس آیا ٹورڈز دا فیکٹ کہ سب کچھ حادثے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. اس میں ڈی این اے کی ڈسکوری واز اے ہیوج تھنگ, جو ہیومن جینوم پروجیکٹ ہوا تھا غالباً 2002-3 میں ہوا تھا. پھر میرا ایک اس وقت کے جو ایتھیسٹ غامدی صاحب تھے, مطلب ایتھیزم کی دنیا کے غامدی صاحب تھے, اینٹنی فلو صاحب. تو وہ 92 سال کی عمر میں انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا ایتھیزم ریناؤنس کرتا ہوں, ڈی این اے کی وجہ سے یہ نیچرلی اکر نہیں ہو سکتا. I've come to a conclusion کہ there might be an intelligence behind everything. اور اب وہ انٹیلیجنس کون سی ہے, مذہبی تو کہتے تھے شاید بالکل بھی نہیں ہے. He did not believe in a God who cares about what I do, who I marry. وہ کہتے تھے لیکن کوئی انٹیلیجنس ضرور ہے ساری چیز کے پیچھے. تو اس سے میرا ایگنوسٹسزم شیٹر ہو گیا. دین آئی سیڈ کہ اچھا اب ذرا چیک کرتے ہیں کہ کون سے والا خدا ٹھیک ہے, ہندوؤں والا ٹھیک ہے, کرسچینٹی والا ٹھیک ہے, یہودیت والا ٹھیک ہے, اور بھی کافی سارے خدا ہیں دنیا کے اندر. میں نے کہا چیک کرتے ہیں ان میں سے کون سا ٹھیک ہے. پھر میں نے ایک ڈیل بھی کی. میں نے ایک زندگی میں پہلی نماز پڑھی, پہلی تو نہیں, پہلی پراپر والی جو ہے, میں نیت سے. اور میں کہ یار بات سنیں اگر تو, اور میں آل آف یو جس کو بھی پرابلم ہے نا کہ اس کو جواب نہیں مل پا رہے, ایک دفعہ کر کے دیکھنا ہے. تھرو آؤٹ اے ویری سنسیئر ریکویسٹ آؤٹ ان دی اوپن. یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, کوئی کتابی بات نہیں. میں کہ یار اگر کوئی ہے, کوئی خدا ہے, کوئی کانشسنس ہے, انٹیلیجنس ہے, کوئی سیمولیٹر ہے, اگر میری کو بات سن رہا ہے نا تو مجھے پلیز بتا دیں آپ کون سے والے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں کہ دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن میں ایک ایسی دنیا میں ہوں یار جو یوٹیوب کھولو تو 500 قسم کی آئیڈیالوجیز آ جاتی ہیں, اور ہر آئیڈیالوجی کے ساتھ بہت اکمپلش لوگ بھی کھڑے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں مذہبی طبقہ یہ سوچتا ہے کہ یار جو ملحدین ہیں, ایگنوسٹکس ہیں, وہ تو سارے چول ہیں, رائٹ. اور جو پیرافریز کر رہے ہیں آپ, انورٹڈ کاماز. اور جو ایتھیسٹ ایگنوسٹکس کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ریلیجس لوگ سارے بیوقوف ہیں. حالانکہ دونوں کیمپس میں بہت اکمپلشڈ لوگ ہیں, بڑے ذہین لوگ ہیں, بڑے ایکیڈیمکس بھی ہیں, اسکالرز بھی ہیں. تو میں کہتا ہے یا اللہ ساری جگہوں پہ اچھے اچھے لوگ ہیں, میں کیا کروں گا بتائیں. تو اللہ ہے, گاڈ ہے, جو بھی ہے, اگر کوئی ہے مجھے کس طریقے سے بتا دیں, ٹھیک ہے, آپ کون سے والے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پھر جو آپ کہیں گے میں کروں گا, ٹھیک ہے. یار in all honesty I can now trace events back in my life کہ اس دعا کے بعد ایک sequence of events unleashed in my life which ابھی لمبی بحث ہے اس بات میں نے کتاب اس لیے لکھی ہے کہ کیوں پھر میں ابراہیمک فیتھس کی طرف آیا, کیوں میں قرآن اور محمد رسول اللہ کی طرف آیا. جب قرآن اور محمد رسول اللہ کی طرف, اسلام کی طرف واپس آیا, اس میں 70% سمجھ آ رہا تھا, لیکن 30% جو ہے وہ نہیں سمجھ آ رہا تھا. اچھا. اس میں بہت ساری باتیں تھیں جو روایتی اسلام نہیں آنسر کر پا رہا تھا.
But I want to also give credit to the روایتی علماء, کیونکہ روایتی علماء نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے. 70% کر لیا. 70% ٹھیک ہے. So not taking nothing away from them, brilliant minds. But that 30% جو روایتی اسلام کی, میرا خیال ہے کوئی بھی سلیم الفطرت انسان جو تھوڑا پری ڈسپوزڈ ایک بائس نہ رکھتا ہونا, وہ چیزیں قبول نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل, ڈز اٹ میک سینس ٹو یو کہ فریڈم آف ریلیجن ہے اسلام میں, لیکن اگر آپ اسلام چھوڑیں گے, مرتد ہوں گے, تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. جی, اپوسٹسی. ہاں, لیکن فریڈم آف ریلیجن ہے اسلام میں. ڈز اٹ میک سینس؟ اٹس لائک 2 + 2 = 5 and you have to agree it's 5. ایسا ہے کہ یار this doesn't make sense, right? پھر یہ والا معاملہ, یہ جو بتا رہے تھے کہ جی روایتی اسلام یہ کہتا ہے کہ آئیڈیلی اسپیکنگ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جائیں اور تلوار نکالیں آئیڈیلی, اور کہیں کہ یار بات سنیں, آپ کے پاس 3 چوائسز, یا مسلمان ہو جائیں, یا ہماری سبجوگیشن میں رہیں, یا پھر ہم آپ کو قتل کریں گے, یا آپ جزیہ لیں گے آپ سے. ٹھیک ہے, آئیڈیلی بتایا جاتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. اب مجبوری ہے, مسلمانوں کا پاور نہیں ہے, پولیٹیکل پاور نہیں, ملٹری پاور نہیں, اکنامک, تو ہم اس طرح زندہ ہیں, لیکن آئیڈیلی یہ کرنا چاہیے نا. دس ڈز ناٹ میک سینس, بیکاز امیجن اف somebody else did that to me. کہ اگر بدھسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں بدھزم کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جا کے یہ کرے, تو بھی لائک یار کیا لوگ ہیں یہ, وحشی ہیں, درندے ہیں, یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے یہ. دوسرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین, there is no compulsion in religion, right? اس طرح کی اتنی باتیں, عورت کی گواہی آدھی ہے, یہ بات سامنے آئی. میں کیسے گھر سے ہوں, میری ماں اور میری بہن اتنی پاورفل خواتین ہیں, گھر کے مرد بیچارے سہم کے رہتے ہیں گھر کے, اور ماشاءاللہ فائنینشلی اتنی پاورفل ہیں وہ, کیا ان کے ڈیسیجن. اب میری بیوی بھی ماشاءاللہ کیا وہ آرٹسٹ ہے, زندگی کے سارے فائنینشیل ڈیسیجنز بھی وہ لیتی ہے, میرے سے بہتری لیتی ہے. تو مجھے کہا گیا کہ جو عورت کی گواہی آدھی ہے, بیکاز عورت ناقص العلم ہے اور ناقص العقل ہے. تو دس didn't sit well with me, right? پھر بہت ساری چیزیں تھیں. غامدی صاحب کو دیکھا, اور وہ ایکسیڈنٹلی دیکھا. میں صبح یوٹیوب لگایا, دس از بیک ان 2013 2014, تو غامدی صاحب کی ویڈیو سامنے آئی کہ از ہیل اونلی فار نان مسلمس اینڈ ہیون اونلی فار مسلمس. اب یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ بھی بیچارہ وہ جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہو گیا, اس کو تو صرف اس لیے اگر وہ دوزخ میں چلا گیا کہ وہ اسلام قبول نہیں کیا, تو معاذ اللہ, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ پھر غلط کیا نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان گھر میں پیدا کر دیتا. وہ 17 منٹ کی میں نے ویڈیو دیکھی جو کوئنسیڈنٹلی اپلوڈ کی تھی فرحان سعید نے, جو غامدی سینٹر کے اب CEO ہیں. وہ نا کہاں سے کیا نقطہ جڑتا ہے. 17 منٹ وہ دیکھی, میں کہ یار بندہ تو ٹھیک بات کر رہا ہے. پھر میں نام پڑھا, میں نے کہا جاوید غامدی. میں کہا یار وہ داڑھی شاڑی بھی نہیں ہے, یہ کیسی کیونکہ امیج وہ بنا ہوتا ہے نا کہ داڑھی ضروری ہے اسلام, جو کہ نہیں ہے. سو پھر میں وہ جو بات کہہ رہے تھے 17 منٹ میں, وہ میں ارد گرد لے کے گیا, تو مجھے ایک طوفان کھڑا ہو گیا میرے کچھ جاننے والے ریلیجس سائڈوں سے کہ یہ تو گمراہ اعظم ہے, یہ اس کی تو بات سننی نہیں چاہیے. اچھا, میں نے کہا یار میں جانتا نہیں تھا, لیکن اپیرنٹلی بگ ڈیل ہے کوئی جاوید غامدی صاحب. He has this ability to really piss off the religious طبقہ. So پھر that was the start where I started to take what he was saying to different scholars, different sides, and saying کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کیا غلط کیا ہے. تو جو مجھے جوابات ملے وہ سیٹسفائنگ نہیں تھے. تو دیٹ لیڈ می ٹو دین بیکم مور انٹرسٹڈ کہ یار یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے مجھے ہر بات پہ, ٹک 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 ٹو اے پوائنٹ جہاں 2019 was that time when I ran out of questions. And then I was like, oh shoot, I'm out of questions. تو اس وقت میں کہتا ہوں میں 80% مسلمان تھا, 20% رہتا تھا. اس وقت تک میں نے وہ ساری گندی چیزیں چھوڑی نہیں تھی جو اللہ نے منع کی تھی, رائٹ, کیونکہ وہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں جو اللہ بھی نے منع کی تھی. میں آخری دم تک وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. 2018 was the time when I ran out of questions and I said, oh wow, this is all true. یہ نبی, رسول, عیسیٰ, موسیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ میاں, قیامت, بائبل, قرآن, آدم, یہ سب ٹھیک ہے, فرشتے, اللہ میاں. And then I gave in. I completely surrendered, and then it was a painful process of leaving everything that I loved so much, yet Allah Ta'ala has forbidden them. پھر میں فیصلہ کیا غامدی صاحب سے پراپرلی جا کے, اس سے پہلے بات چیت ہوتی رہتی تھی, لیکن پھر یہ میری زندگی میں آئے. پھر ہم 1.5 سال وہاں گزارنے کا موقع ملا, ابھی میں 2-3 مہینے جائے گزارتا ہوں. So yeah, that's my journey in a nutshell, and I'm very grateful to غامدی صاحب, grateful to اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے
گاندھی صاحب کے تھرو وہ آخری 30% کنکلوسیولی میرے سر میں جو ہے ہیمر ان کیے جوابات، جس کی وجہ سے until challenged further, I'm very satisfied that I've gotten the answers to my questions. Okay, what a journey. Thank you for that, Hamza. Thank you. Thank you. پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ دیکھیے، ریاست کی دو ہی نوعیتیں ہو سکتی ہیں، یا ریاست جمہوری ہوگی یا غیر جمہوری ہوگی. اس کے علاوہ ریاست کی کوئی تیسری نوعیت آج تک دریافت نہیں ہوئی دنیا میں. آپ حملہ کر کے کسی پہ قبضہ کر کے طاقت کے بل پہ حکومت بنا لیں، یا وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس جائیں اور کہیں اپنے مشورے سے اکثریت سے مجھے منتخب کر لو. یا ریاست جمہوری ہوتی ہے یا غیر جمہوری ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا فیز نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اسلام کون سی ریاست کو پسند کرتا ہے تو اس کا جواب ہوگا جمہوری ریاست کو پسند کرتا ہے. لیکن ریاست اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتی، ریاست جمہوری اور غیر جمہوری ہوتی ہے. حکومت اسلامی اور غیر اسلامی ہوتی ہے، اس لیے کہ حکومت لوگ مل کے بناتے ہیں، لوگوں کا ریلیجن ہوتا ہے، ان کے بلیف سسٹم ہوتے ہیں، ان کا اپنا ویلیو سسٹم ہوتا ہے. اس کی اکثریت جب آتی ہے تو اسلام کو ماننے والوں کو جب حکومت حاصل ہو جاتی ہے تو اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ایسی جو کہ بہت کم ہے، 9 کے قریب چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ جمعہ کا ممبر اسلام میں حکمران کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. تو اسلام مسلمان حکمران کو یہ کہتا ہے کہ مسجد میں جاؤ، لوگوں کے سامنے بیٹھو، اللہ کی بات کرو اور لوگوں کی باتوں کا جواب دو. تو یہ کام تو اس نے پورا کرنا ہے. لیکن یہ کہ جی ہم نے پوری دنیا میں اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، یہ دین کی کوئی ہدایت نہیں ہے. کراس اسلامی ریاست کوئی چیز ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز دنیا میں پائی نہیں جاتی. اسلامی حکومت بنانا کوئی لازمی تقاضا ہے دین کا، ایسا ہرگز بھی کوئی تقاضا نہیں ہے. بن جائے حکومت یہ آپ کے اوپر ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس مال آ گیا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے مال کمانا لازم نہیں ہے آپ کے لیے. آپ باپ بن گئے ہیں تو باپ کی ذمہ داریاں آپ پہ آتی ہیں، لیکن آپ شادی نہیں کرتے تو آپ سے کوئی چیز متعلق نہیں ہوتی. تو جب ریاست کے اندر مسلمانوں کو اقتدار ملے گا، یس ان کو کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہے دین کی، لیکن اسلامی ریاست اور غیر اسلامی ریاست یہ پوری کی پوری بحث اسلام سے دائرے سے باہر. کیا کوئی اسلامی معیشت ہوتی ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اسلام کا اپنا ایک مخصوص معاشی نظام ہے، اور ظاہری بات ہے اگر اس کا اپنا مخصوص معاشی نظام ہے تو اس پہ اس کو نافذ کرنا بھی ہمارا ایک دینی فرض بن جاتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مختصر سا. 27ویں کے دن ہماری کراچی میں ایک مدرسہ ہے بہت بڑا، اس میں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، وہاں ایک مسجد بھی ہے. 27 رمضان کو وہاں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں. تو وہاں پر جو امام صاحب ہیں نا، ان کی دعا بڑی مشہور ہے. اس 27ویں کو جو وہ دعا کرتے ہیں وہ اللہ میاں سے ماشاءاللہ سب کچھ ہی مانگ لیتے ہیں ایک ہی دفعہ میں، ایک ون گو میں. تو وہ بہت جذباتی تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ دعا کر رہے تھے اور دعا کرتے کرتے رقت آمیز لہجے میں یہاں تک پہنچے کہ یا اللہ اسلامی نظام نافذ کر دے. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ اسلامی نظام نافذ کر دے، اور یا اللہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کو بھی نافذ کر دے، اور یا اللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے اپنی کتاب میں جو معاشی نظام نافذ کیا اس کو بھی تو ہمارا جو اسلام کا معاشی نظام ہے نا، وہ کسی کا ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب میں بیان ہوا ہے، کسی کے امام حنیفہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے، کوئی کسی کا لے کے. اسلام دنیا میں ایک مقصد لے کر آیا ہے. اسلام کی حقیقت ہے عبادت. اپنے آپ کو پہچانو، آپ خدا کے بندے ہو تو پروردگار کے ساتھ تعلق قائم کرو. اور مقصد ہے اسلام کا پیوریفیکیشن، پاکیزگی. وہ اخلاق کی بھی ہوگی، کھانے پینے کی بھی ہوگی، بدن کی بھی ہوگی، ہر پہلو سے پاکیزگی ہوگی. اس کے بعد اس پاکیزگی کو متاثر کرنے کی کوئی بھی کمانڈ دنیا میں پائی جاتی ہیں، اسلام آ کر آپ کو ان سے روکے گا. لیکن کیا وہ کوئی نظام دیتا ہے؟ کیا وہ کوئی سسٹم دیتا ہے؟ سسٹم اگر اسلام دیتا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا فلا ہوتا ہے، اس لیے کہ سسٹم کبھی بھی کنسسٹنسی کے ساتھ ایک جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا. سسٹم ایوالو کرتا ہے، اس لیے کہ انسان ایوالو کرتے ہیں، اس لیے کہ سماج اور معاشرہ ایوالو کرتا ہے. تو اسلام نے معیشت کے بارے میں کچھ اطلاقی معاملہ اپلیکیشنز کے اندر ہدایات دی. مثال کے طور پہ سود ہے، آپ نے ربا ہے، آپ کسی کو قرض دیتے ہیں ضرورت کے تحت، اس قرض سے زائد رقم آپ اس سے لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. تو قرآن نے ایک اصول دیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ. اور وہ معاملات جن میں انسانوں کی دو رائے ہو سکتی ہیں. ایک شخص کہنا جی کہ میں نے بلڈنگ بھی تو کرائے پہ دی ہے، بلڈنگ بھی تو وہیں کھڑی ہے، میں کرایہ لے رہا ہوں،
تو میں نے پیسہ کرائے پہ دیا تھا، اس کو اس سے میں نے اضافہ لے لیا. دین نے کہا نہیں، قرض نیکی تبرع کا احسان کا عمل ہے، اس پر اضافی پیسہ نہیں لے سکتے. تو اب آپ کوئی معاشی نظام بناتے ہیں تو اسلام کی یہ ہدایت تو وہاں پر ہوگی کہ بھائی یہ سود کو وہاں پر مت لے کر آؤ، اس لیے کہ یہ کسی کا باطل طریقے سے مال کھانا ہے. یہ چیز ذہن میں رہے کہ اس وقت جو ہمیں لوگ سود کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بینکنگ سسٹم پہ اس کو اپلائی کرتے ہیں، وہ ہرگز سود نہیں ہے. اٹس مور اباؤٹ فائنینسنگ، اٹس اے بزنس ٹرانزیکشن. لیکن چونکہ قدیم ہمارے تصورات ہیں، ہم ہر جگہ انہیں کو نافذ کرتے ہیں، تو وہ ڈیفینیشن بھی نہیں ہے جو آج کل لوگ کہہ رہے تھے سودی معیشت ختم ہو جائے. تو اسلام کوئی نظام نہیں دیتا، اسلام پروٹوکولز دیتا ہے، پرنسپل دیتا ہے بیسڈ آن ایتھکس، موریلٹی اور پیوریفیکیشن. ایسی اس کا مطلب یہ ہوا، اگر میں آپ کی بات درست سمجھاؤں، کہ قانون اور عقیدے سے میری مراد یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو ہماری جو ریلیجس بلیفز ہیں، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہیں، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. قانون کا دائرہ اثر اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ علیحدہ ہے چند چیزوں کے علاوہ، اور دین کا علیحدہ. کیا میں درست سمجھا؟ بالکل ایسے ہی. دیکھیں جو بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ پوری اسلامک ہسٹری میں اس بحث کو نکال کے دیکھیں، جو قانون ریاست کو چلانے کے لیے ناگزیر تھا اور اس کو انسانوں نے بنانا تھا. ہمارا فقہ کا قانون اصل میں ایک ریاست کو، ایک منظم اسٹیٹ کو کیسے چلانا ہے اس کو پس منظر میں رکھ کے بنایا گیا ہے. اور اس کے جو ریشنیل بیان کیے جاتے ہیں کہ بھائی انسان کی جان کی حفاظت ہو، عقل کی ہو، مال کی ہو، عصمت کی ہو، ان سب چیزوں کو یہ اسٹیٹ کو چلانے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ کس چیز کا نام ہے؟ میں نے ریاست کیوں بنائی ہے؟ بھائی میں جنگل میں بھی رہتا تھا نا، اس لیے بنائی ہے کہ میری جان مال آبرو کو تحفظ حاصل ہو. یہ اسٹیٹ بنانے کا مقصد ہے. ورنہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اسٹیٹ سے. اگر اسٹیٹ مجھے سیکیورٹی نہیں دے رہی، اگر مجھے سینس آف ریلائبلٹی نہیں دے رہی کہ میں آسانی سے یہاں رہ سکتا ہوں، تو کوئی فائدہ. تو ہمارا جو فقہ کا قانون تھا، غلطی کیا ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ وہ چونکہ مسلمان تھے تو اسلام کو پس منظر میں رکھ کے اسٹیٹ لا بنانے چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ اس پوری فقہ کو اٹھا کر ایز اے اسٹیٹ لا کے پریزنٹ کریں، اٹ از ویری مچ ریلیونٹ. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارا چونکہ ہم لوگ بہت اس وقت مغلوب بھی ہیں دنیا میں، اپنی ہسٹری سے بھی ہم کٹ چکے ہیں. ہمارا بہت بڑا گہرا قانونی ذخیرہ اور اسٹیٹ چلانے کی قانونی بنیاد اور لیجسلیشن کی ہسٹری ہے 1000 سال کی، جس کو ہم نے فراموش کر دیا. تو اس فقہ کے ذخیرے سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اس میں جب انسان کوئی چیز بناتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہوں گے تو جو آپ کی مورل انسٹرکشن ہے ان کو اپلائیڈ معاملوں میں پیش نظر بھی رکھیں گے. بٹ ایتھکس اور جو سوشل ایتھکس ہوتی ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. سوسائٹی ایوالو ہوتی ہے تو سوشل ایتھکس تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ عقیدہ بنیادی چیزوں پر ہے. دین اسلام میں آپ کھڑے ہیں، آپ نے اللہ کو ماننا ہے، پیغمبروں کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، ان سب چیزوں پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد زندگی کے اندر آپ نے سسٹمز بنانے ہیں تو آپ اپنے زمان و مکان کی رعایت سے، اپنے حالات کی رعایت سے، ہسٹری سے سیکھتے ہوئے بنائیں گے. لوگ اس سے اختلاف کریں گے تو ہمارے جو بڑی بدقسمتی ہے وہ فقہ سے اختلاف کیا جاتا ہے. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جب آپ سسٹم بناتے ہیں نا تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی یونیفائڈ کوڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے فقہاء نے جس وقت یہ بنایا کہ بھائی ایک مملکت ہے، اس کے اندر 2000 قاضی ہیں، تو ان سب قاضیوں کو کوئی آپس میں ملنا چاہیے نا کہ ایک ہی طرح کے فیصلے سے پتہ لگے ایک ہی اسٹیٹ کے اندر ایک ہی معاملے میں. تو انہوں نے کہا سب لوگ اس لا کو مانیں گے. تقلید کا کانسیپٹ یہاں سے اٹھا. یہاں تک تقلید بالکل ٹھیک ہے، میں بھی پاکستان میں رہتے ہوئے لا میری خواہشات کے برخلاف ہوگا مانوں گا، لیکن وہاں سے اٹھ کے دین کی انٹرپریٹیشن میں چلا گیا. I see. وہاں بالکل ٹھیک تھا تقلید. ہاں یہ تو کافی پرابلمیٹک قسم کی بات ہے. اگر کوئی بندہ سوشلسٹ ہو یا پھر کیپٹلسٹ ہو، کسی کی طرف اشارہ نہیں تھا ویسے، تو یعنی کہ کوئی مخصوص معاشی نظام کی حمایت کرتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ جی اکنامک پالیسی ایسے ہونی چاہیے، اکنامک سٹرکچر ایسی ہونی چاہیے، تو اس سے کیا وہ دائرہ دین سے باہر نہیں ہو جاتا ہے، یا یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے؟ میں نے کل ایک جگہ پہ ایک لطیفہ سنایا تھا. ہمارے جو دائرے ہیں نا اسلام کے، وہ چونکہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بڑے چھوٹے ہو گئے. تو وہ ایک شخص نئے عالم بنے، مدرسے سے بن کے آئے، تو جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، بہت قوت ایمانی ذرا جوش مار رہی تھی. تو ان کے سامنے اسی طرح کے ایک صاحب جیسے ہی بیٹھے نا، بغیر داڑھی کے، اور آپ بھی بیٹھے ہیں کلین شیو، تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا
کہ یہ جو بغیر داڑھی کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ کافر ہیں سارے کے سارے. انہی کا ایک دوست اٹھا جو ان کا کلاس فیلو تھا, اس نے اٹھ کے ان کے کان میں جا کے کہا کہ حضرت فاسق کہہ لیں, فاجر کہہ لیں, گناہگار کہہ لیں, کافر تو نہ کہیں. کہتا کہ نہیں ہے یہ فاسق اور فاجر, میں نے احتیاطاً کافر کہہ دیا. تو احتیاطاً تو ہم بھی کافر کہہ دیں گے اگر آپ کہیں گے سوشلسٹ. لیکن دیکھیے ایمان کی تعریف اللہ کے پیغمبر نے کر دی. وہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت میں دنیا میں بھیجا ہے اور پیغمبر کی مجلس میں وہ آئے ہیں اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں پوری دنیا کو کہ یہ بحث کہ مسلمان کون ہے کون نہیں ہے آج کے بعد ختم ہو جانی چاہیے. اور اس میں پوچھا ہے انہوں نے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. تو وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, پیغمبروں کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس کے بعد دین کی بات ہو یا سماج کی بات ہو یا دنیا کی بات ہو, اس کے اندر آپ جو رائے قائم کریں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں میری نظر میں سوشلزم یا مثال کے طور پہ کیپٹلسٹ ماڈل یہ تو اپلائیڈ پرابلمس کے سولوشنز ہیں. میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں اور تھوڑا سا ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کیونکہ پاکستان میں بیٹھا ہوں, آپ کوئی ایسا عقیدہ اپناتے ہیں جو میری نظر میں کفر پہ مبنی ہے, شرک پہ مبنی ہے, لیکن آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. مجھے دین نے کوئی حق نہیں دیا کہ میں آپ کی آئیڈینٹی کو چیلنج کروں. میں آپ کے ایکشن کو کہوں گا کہ یار یہ جو بات یہ کر رہا ہے میرے نقطہ نظر کے مطابق کفر ہے, میرے نقطہ نظر کے مطابق شرک ہے. بٹ آپ, اور یہ کوئی میں رواداری کی بات نہیں کر رہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا آپ, یہ دین نے مجھے روک دیا کہنے سے, اس لیے کہ جس وقت میں کسی شخص کے بارے میں کہتا ہوں نہیں مسلمان نہیں ہے تو میں سماج کے اندر اس کی جو حیثیت عرفی ہے اس کو چیلنج کر رہا ہوں. بالکل صحیح. یہ کرنے کا مجھے حق نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے کسی شخص کے اوپر تکفیر کا یہ حکم لگایا یہ لوٹ کے تم پہ آ جائے گا قیامت کی. تو کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ اس کے دعوے سے ہوگا, میرے فتوے سے نہیں. بہت بڑی بات کی آپ نے, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان میں در حقیقت. اب بلاسفمی کے نام پر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری قتل و غارت پاکستان کے اندر جو ہے وہ حال ہی میں ہوئی. آپ نے بڑی دلیری سے اس کے خلاف آواز اٹھائی. یہ کیا معاملہ ہے, اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کو اب روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. جی, اس کی دو وجوہات ہیں بنیادی طور پہ. ایک وجہ جو ہے وہ ہماری ہسٹری کے اندر کچھ ایونٹس ہیں جن کی مس انٹرپریٹیشن سے پیدا ہوئی. پروفٹ کے دور میں بھی کچھ لوگ بلاسفیمی کرتے تھے اور ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہیں بھی سزائیں دی. تو آپ لوگوں کو شروع میں نے بتائی تھی ایک بات کہ ہمارے یہاں ایک پوری کی پوری تعبیر ڈیولپ ہوئی ہے جو ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں قرآن مجید کو پڑھتی ہے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پروفٹ نے یہ کام کیا تھا تو اب آ کر آپ لوگ ہمیں قرآن کی آیتیں مت سنائیں, کیونکہ جو قرآن لے کر آیا تھا اس نے اپنے ایکٹ سے بتا دیا ہے کہ جب کوئی توہین کرے گا تو گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا, سرطن سے یہ ہم کریں گے. تو ایک غلطی تو وہاں سے پیدا ہوئی. ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہسٹری میں یہ ہوا ہے ہسٹری میں جی, لیکن یہ جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ان کے بارے میں جانو وہ کون تھے. وہ پیغمبر کی آڈینس تھی اور پیغمبر کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ بلاسفیمی نہ بھی کرتے, وہ حرم کے اندر بیٹھ کے مالا جپ رہے ہوتے تب بھی مار دیے جاتے زمین پہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کے لیے رسول ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, جب رسول آتا ہے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, دنیا کی اخلاقی اصولوں میں فیصلہ نہیں کرتا اللہ نے کہتا ہے میں ان کو جزا و سزا کرتا ہوں. تو ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ان ہسٹوریکل واقعات کو اس پس منظر میں رکھ کے دیکھو تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی, اور قرآن کی روشنی میں دیکھو. قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ 2 سزائیں ہیں, 2 جرائم ہیں جن کے علاوہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی. پہلی چیز ہے اگر کوئی شخص قتل کر دے کسی کا تو آپ قتل کرتے ہیں, اس کو سسٹم قتل کرتا ہے, جمہور کو اور نظام کو اللہ نے ہدایت دی. اور دوسری چیز جب کوئی نیوسنس اور فساد پیدا کرتا, اور وہاں پر 4 سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں. اگر وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نیچے کی سزا ہے, پھر اس سے نیچے, وہاں بھی کنڈیشنل سزا ہے. تو قرآن نے بتا دی یہ 2 جرائم ہیں, ان کے علاوہ کسی جرم میں آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں پہلے قرآن کو دیکھو, اس میں کوئی اس طرح کی سزا بیان نہیں ہوئی, اور پھر ہسٹری کو قرآن کے تحت دیکھو
اور پھر اگلی بات بھی بیان کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو اگر کوئی قانون سازی کرنی ہی ہے تو قرآن نے فساد ایک جرم بتایا ہوا ہے نا، تو فساد صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں سڑکوں پہ، فساد نیوسنس پیدا کرنا ہے. تو کوئی آپ کو ایسا شخص ملتا ہے جو آپ کے معاشرے میں بیٹھ کر اصرار سے توہین کر رہا ہے اور وہ اس بات پر کھڑا ہوا ہے کہ میں روز کسی نہ کسی مقدس شخصیت کے پتلے بناؤں گا اور جلاؤں گا اور گالیاں دوں گا، تو پھر جو فساد کی سزائیں ہیں وہ اپلائی کر دو اس پر. یعنی کہ وہ ایک طرح کا فتنہ پیدا فکر کرنے باغی بن گیا ہے، سسٹم سے باغی بن گیا ہے. تو یہ تو ہو گئی تھیولوجی کی بحث. اب آئیں اصل بحث کے اوپر. اصل بحث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو اقتدار ملا خدا کے قانون کے ذریعے. صحابہ اکرام نے فتوحات کی، اس سے ہم دنیا کے فاتح بن گئے. اس کے بعد مسلم اقوام ہیں. مسلم اقوام اور مذہبی طبقہ، مذہبی طبقے کو مسلمان حکمرانوں نے جوڈیشری کا منصب دے کر، قضات کا منصب دے کر ایڈجسٹ کیا ہے پاور شیئرنگ کے اندر. خلیفہ منصور کے زمانے میں امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کو قاضی القضات چیف جسٹس بنا دیا. جی بالکل. تو اس وقت سے جو ریلیجس مائنڈ سیٹ کی پاور ہے وہ چینلائز ہو رہی ہے. وہ قاضی بنتے ہیں، اس کے بعد فیصلے دیتے ہیں، اس کے بعد سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فقہ بنا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. جس وقت یہاں پہ انگریز آئے ہیں تو ہمارے یہاں ایک سویلائزیشن کا رپچر ہوا ہے، تہذیبی انقطاع ہوا ہے. اس میں وہ مذہبی طبقہ جو 1000 سال تک ورڈکٹ دے رہا تھا اور حکمران کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس بیچارے کو آپ نے لاگے بٹھا دیا مسجد کے اندر. اب زمانے کی تلخیاں اس کی منتظر ہیں، وہاں سے وہ چندہ بھی مانگے، وہاں سے وہ مسجد بھی بنائے. اب مجبوریاں ساری ہیں لیکن جو نفسیات ہے وہ اقتدار کی ہے، وہ پاور کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر علماء کے ساتھ جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ فوراً سے فتویٰ صادر کرتے ہیں، یہ حرام ہو گیا، یہ دائرے سے باہر ہو گیا، یہ تو کفر ہے. یہ ایک دن یہ ایک نفسیات ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جج تھے، جج کا کام فیصلہ دینا ہوتا ہے. تو نفسیات کے اندر 1000 سال سے فیصلہ دینے کی ایک پاور موجود ہے. اس وقت جو یہ توہین کا آپ کو پرابلم نظر آتا ہے نا، یہ ہماری فکر نے جب اس پہ قانون بنایا تو وہ بھی چونکہ ایک اسٹیٹ کو لے کر چل رہے تھے نا، انہوں نے اتنا شاندار قانون بنایا. اب اس سے اختلاف کر سکتے ہیں بٹ وہ بھی یہ قانون نہیں تھا جو ہمارے یہاں آئین میں لکھا ہوا ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اس میں بندے سے پوچھا جائے گا بھی تمہاری نیت کیا ہے، محرکات کیا ہے، غلطی ہو گئی، ہیٹ آف مومنٹ تھی، توبہ کر لو، چلو بات رفع دفع ہوئی، ختم، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو قانون علماء نے بنوایا پاکستان کے اندر، وہ صرف توہین رسالت کا قانون نہیں ہے، وہ اس مملکت کے اندر علماء کی اتھارٹی اور مذہبی ہتھیار کو قائم رکھنے کا قانون. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نہ ہم اس وقت جج ہیں، نہ ہمیں حکمران لفٹ کراتے ہیں، نہ ماسٹر لفٹ کراتا ہے، نہ کوئی پیسے دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب ہم 3 ہتھیار ہیں ہمارے پاس. ایک ہے تکفیر کا حق. ابھی بیٹھے بیٹھے تیمور رحمان صاحب کو کافر قرار دو، کل ان کا جنازہ اور نکاح پڑھنے بھی کوئی نہیں آئے گا. تھینک یو. تم جو کھا رہے ہو اس کے اوپر فتویٰ لگا دو بھائی یہ تو حرام ہے. اسی لیے آپ دیکھیے وہ ہر جگہ پہ ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے آپ کو. وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھو، لیس کے چپس کے اوپر بھی ہم بھی، آلو کے اوپر بھی ہم فتویٰ لگا کے دیں گے کہ حلال ہے کیا، کدو کے اوپر بھی، کدو کے اوپر. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے لوگوں کے عقیدے کے اوپر فیصلہ کرنا. یہ راسخ العقیدہ ہے، یہ میرا فرما بردار تابع ہے یا یہ گستاخ ہے. تو یہاں پر مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو قومی تشخص تھا وہ آپ نے برباد کر دیا ہے. لہٰذا اب ہم اپنی قومی پیغمبر کی حفاظت کریں گے اپنے اس غلبے اور اپنے اس تسلط کو برقرار رکھتے ہوئے. یہی بات آخر میں بتا دوں تاکہ کل کوئی آئے آپ کے پاس تو ریفر کر دیجیے گا. دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، بلکہ بانی تھے، شیخ الہند، بانیوں کے شاگرد تھے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ ان کا نام تھا. دیوبند کے اندر سبق ہو رہا تھا تو ایک بہت بڑے عالم ہے مولانا مناظر حسن گیلانی، انہوں نے کہا، کہتے ہیں ہم نے پرچی پہ لکھ کے بھیجا استاد کو کہ جی یہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جب بھی کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو رسول اللہ کی توہین ہو گئی ہے تو وہ مرنے مارنے کو دور پڑتا. تو نفسیات انسانی کے اس طبیب حاذق نے، یعنی وہ اتنا جینیس مائنڈ آدمی تھا مولانا محمود الحسن، انہوں نے جب وہ پرچی پڑھی نا تو انہوں نے پڑھ کے سوال پوچھا طالب علم سے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ، یہ جو شخص رسول اللہ کے نام پہ لوگوں کی جان مال آبرو کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، کیا یہ شخص دین کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے بھی اس طرح بے تاب تمہیں نظر آتا ہے؟
کیا وہ تمہیں نمازیں بھی اس طرح پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں روزے رکھتے اخلاقیات کی پیروی کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے لوگوں کے؟ نہیں. انہوں نے کہا اب میں بتاتا ہوں یہ سب وہ کیوں کرتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ پیغمبر کی توہین میں اسے اصل میں اپنی قومی انا کی توہین محسوس ہو رہی ہو. ہمارے قومی پیغمبر کی توہین کی ہے آپ نے، ہمارے میرے تو اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اگر وہ دین کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوتا تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر جلسے جلوس نکلتے ہیں یہ ہمارے لبیک والے بھائیوں کے، مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں مغرب کی نماز میں اور باہر اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول تو کہہ کر گئے تھے بھی نمازیں پڑھو، تو نمازیں قربان ہیں اللہ کے رسول کے لیے، لیکن اس کی عصمت اور جان کے لیے ہم لوگوں کی جانیں لے لیں گے. تو ہمارے ہاں جو پاکستان میں توہین رسالت کا مسئلہ ہے نا، اٹس ناٹ اباؤٹ یہ کوئی ریلیجس انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، یہ بیسیکلی ایک طبقے کی محرومی ہے. اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو مولویوں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرو، کسی کام میں لگاؤ، کام میں لگیں گے تو جان چھوٹے گی. آخر میں ایک لطیفہ سنا دوں، لطیفہ بہت آ رہے ہیں مجھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی بھٹو صاحب کی کے ساتھ، جو تحریک چلی تھی نا پاکستان میں، تو اس میں مفتی محمود بھی تھے. بڑی سیریس میٹنگ ہو رہی تھی. مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب تھے یہ. تو بڑی سیریس میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس میں بھٹو صاحب نے ایک دم سے نا کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے ان سے پوچھا، مفتی محمود سے بڑا ٹف ٹائم دے رہے تھے سارے، مفتی ابھی بتائیں یار یہ پہلے نمازیں کتنی ہوتی تھی؟ تو بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا جی 50 ہوتی تھی، اگرچہ 50 نہیں ہوتی تھی، الگ سے پوچھو گے تو بتا دوں گا. تو انہوں نے کہا پھر کتنی؟ انہوں نے کہا پھر 45، پھر کرتے کرتے 5 پہ. تو مفتی صاحب بھی پریشان، انہوں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا اگر 50 ہی رہتی تو تم لوگ نمازیں پڑھتے، مجھے حکومت یہ اللہ میرے 5 کر دی، 50 ہوتی تو میری جان چھوٹتی، تم لوگ نمازیں پڑھتے رہتے. تو مولویوں کو کسی کام سے لگائیں، انشاءاللہ توہین کے واقعات کم ہو جائیں. ٹھیک، تھینک یو حسن صاحب، حمزہ صاحب، دونوں کا بہت بہت شکریہ.